غصہ جو ہے یہ ایک انسانی جذبہ ہے، جیسے اور بہت سے جذبے ہیں، جیسے خوشی ہے، جیسے غم ہے، جیسے ڈپریشن ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ غصہ حرام ہوتا ہے، یہ کم یا زیادہ حرام نہیں ہوتا، یہ حرام ہوتا ہے، یہ شراب کی طرح، یہ شرک کی طرح حرام ہوتا ہے۔ یہ ایک ہمارے اندر آپ سمجھ لیں کیمیکل ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں، اور وہ جب بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر بے جان چیزوں پہ بھی ہم غصہ نکالتے ہیں، دیواروں پہ ٹھوکریں مارتے ہیں۔ اس کے لیے دوا استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، جیسے بلڈ پریشر بڑا ہو تو کم ہو سکتا ہے، تو ایسی دوا لی جا سکتی ہے ایسے موقعوں پہ جو آدھے گھنٹے میں آپ کا غصہ اس قدر ٹھنڈا کر دے کہ آپ اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہمارے پاس ایک سیانہ بندہ ہے جو ماتھے کے پیچھے رہتا ہے، جسے ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں، جسے ہم دانشور کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے زندگی میں ہمیں سیدھے رستے میں چلانے میں، اور بار بار ہمیں گمراہ کر رہا ہوتا ہے ہمارا نفس امارہ، جو کہتا ہے کہ جو چاہے کھاؤ پیو ہر وقت کھاتے رہو، اور جو ہمیں کہتا ہے کہ کسی قاعدے قانون کی پابندی نہ کرو، اپنے من کو راضی کرو، جس طرح خوشی ملتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا بابر بایش کوش عالم دوبارہ نیست۔ تو یہ وہ ہے نفس امارہ جس پہ ہمیں قابو پانا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں لالچ کی طرف بھی کہتا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے دوسروں کا حق بھی چھین لو۔ تو یہ خرابیاں ساری کی ساری ہماری زندگی میں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہمیں اپنے دماغ کی ٹریننگ کرنی ہے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری جینز میں بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، اور جینز کے سامنے ہم بے بس نہیں ہوتے، ہم جینز کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نفس پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو کھانے پینے سے آغاز کریں، کیونکہ یہ دیکھا جا سکتا ہے، ناپا تولا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے غصے کو نہیں قریب آنے دینا تو سکت ہماری ضرور موجود ہے، لیکن اگر ہم اس کو آزمائیں گے نہیں، اپنے آپ کو اسٹریچ نہیں کریں گے تو غصہ کرتے رہیں گے، اور جب غصہ کرتے رہیں گے تو پھر ندامت اٹھاتے رہیں گے، پھر اس کی قیمت ادا کرتے رہیں گے، اور یہ کافی بھاری قیمت ہوتی ہے جو ہم غصے کی ادا کرتے ہیں۔ جب آپ تنقید کرتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو اس کو 1 منٹ کے اندر رکھیں، اور پھر خاموشی اختیار رکھیں، پاز دیں۔ غصہ آ جاتا ہے بندے کو، اس کی کیا یعنی اندرونی وجوہات، نفسیاتی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ غصہ جو ہے یہ ایک انسانی جذبہ ہے، جیسے اور بہت سے جذبے ہیں، جیسے خوشی ہے، جیسے غم ہے، جیسے ڈپریشن ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہمارے اندر جو نفس امارہ ہے جس کے اوپر ہم نے قابو پانا ہوتا ہے، اور رمضان کی ساری پریکٹس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اپنے نفس امارہ پہ قابو پانا اور اپنی اس آواز کو مضبوط بنانا، جسے نفس لوامہ کہتے ہیں مذہبی زبان میں، اور سائیکالوجی کے زبان میں اسے ایکچولائزیشن کہتے ہیں۔ اور نفس لوامہ جدوجہد کرتا ہے کہ نفس امارہ کو دبا کے رکھے، اور اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو انسان کی زندگی بہتری اور خوبصورتی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور ایک سٹیج یہ بھی آ سکتی ہے ریاضت کرتے کرتے اور جدوجہد کرتے کرتے کہ آپ کا جو نفس ہے، یعنی نفس امارہ ہے، وہ مایوس ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے اور وہ کھپ ڈالنا بالکل چھوڑ دے۔ یہ سسٹم ہوتا ہر انسان میں، اور یہ سٹیج وہ ہوتی ہے جسے ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یعنی وہ راضی ہو گیا، وہ مطمئن ہو گیا، اور وہ ذرا سی بات پہ ایک جھپٹ پڑنا، دوسرے بندے پہ حملہ آور ہونا، دوسرے بندے کی بے عزتی کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس سے باز آ جاتا ہے۔ بنیادی کمانڈ جو ہے وہ ہمارے مذہب میں ہے کہ غصہ حرام ہوتا ہے، اور اگر ہمارے دماغ کے کمپیوٹر میں یہ سافٹ ویئر ٹھوس طریقے سے بسا لیا جائے کہ غصہ حرام ہوتا ہے، یہ کم یا زیادہ حرام نہیں ہوتا، یہ حرام ہوتا ہے، یہ شراب کی طرح، یہ شرک کی طرح حرام ہوتا ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو ایک کچھ اس کی چیزیں شریعت نے بتلا رکھی ہیں، پانی پی لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ تو اب آدمی رمضان ہے، روزے سے ہے، اور غصہ آ گیا ہے تو ظاہر ہے وہ پانی نہیں پی سکتا، یا بیٹھ تو سکتا ہے، لیٹ تو سکتا ہے۔ کوئی اس کی نفسیاتی طور پر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے بندہ فوری طور پہ دیکھیں، غصہ ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بادام جتنا حصہ، جو کہ نفس کا گڑھ ہے، اور یہ ناک کی نوک سے بالکل پیچھے اگر آپ چلے جائیں کوئی 3.5 انچ تو وہاں ہے، اس کو امیگڈلا کہتے ہیں۔ امیگڈلا کو اردو میں ترجمہ کریں تو یہ بادام کہا جائے گا۔ غصہ یہاں آتا ہے، اور سیکنڈ کے 40ویں حصے میں
یہ غصہ جو ہے عروج پر پہنچ جاتا ہے. یعنی اتنی تیزی سے بعض اوقات ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں بعض اوقات ہم غلط قدم اٹھا چکے ہوتے ہیں. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ غصے کو اس وقت قابو میں کیا جائے جب کہ غصہ آئے. اس کو پہلے سے جیسے آپ سوچ کے رکھتے ہیں کہ لال بتی آئے گی تو آپ کبھی کراس نہیں کریں گے چاہے رات کے 2:30 بجے ہوں. تو اگر آپ نے کچھ چیزیں زندگی میں طے کر رکھی ہیں, کچھ اپنا آئین بنا رکھا ہے کہ اس موقع پہ میں یہ کروں گا, جیسے سڑک پہ کسی نے گاڑی آگے سے کاٹ دی آپ کی اور آپ نے دوبارہ اس بندے سے کبھی نہیں ملنا, تو اس کو نظر انداز کر دیں کیونکہ آپ نے دوبارہ اس بندے سے کبھی نہیں ملنا. اگر آپ کسی ایسے بندے سے آپ کا معاملہ ہے جو ورک پلیس پہ یا گھر پہ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کہہ دیں کہ اگر روزے میں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد بات کریں گے. جب بھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو پیچھے ایک پیٹرول چل رہا ہوتا ہے جو کہ ختم ہو جانا ہوتا ہے 20-25 منٹ میں. تو اگر آپ ایگزٹ لے لیں, اس گفتگو میں سے باہر نکل آئیں یہ بتا کے کہ ہم آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بات کریں گے, تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. ذہنی طور پر آپ نارمل ہو جائیں گے اور مناسب اچھا جواب دیں گے. جب ہمیں اپنے دماغ کی ٹریننگ کرنی ہے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری جینز میں بعض اوقات غصہ ہوتا ہے اور جینز کے سامنے ہم بے بس نہیں ہوتے. ہم جینز کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. جیسے کسی کو جینز میں ڈائبٹیز اگر ہے یا دل کی بیماری ہے تو وہ ایسے کام کر سکتا ہے کہ وہ ڈائبٹیز سے اور دل کی بیماری سے بچ جائے. کھانے پینے میں اعتدال کرنا. ہم سب لوگ ایوریج 3-4 لوگوں کا کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں وزن بڑھنا بڑی نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے, جبکہ وزن بڑھنے سے ہم پھر سستی اور کاہلی کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور وزن بڑھنے سے بے چینی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وزن بڑھنے سے غصہ بھی زیادہ آتا ہے کیونکہ چربی میں زہریلے مادے بہت اچھی طرح گھر بناتے ہیں. سو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نفس پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو کھانے پینے سے آغاز کریں کیونکہ یہ دیکھا جا سکتا ہے, ناپا تولا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ قاعدے قانون کی پابندی کرنا, جہاں کوئی ہم سے اوپر کے درجے میں ہے جیسے والدین یا خاوند تو اس کی بات ماننا, جہاں نیچے کے درجے پہ ہے تو ان کے ساتھ بھی غصہ نہیں کرنا. ہر انسان اپنے غصے کو جائز اور دوسرے کے غصے کو حرام سمجھتا ہے. اس رویے کے انسان کے اندرونی نظام پر بھی اثرات پڑتے ہیں, خاص طور پر عقل, دماغ, سوچ, فکر اس سے متاثر ہوتے ہیں. ایکچولی اثر پہلے ہوا ہوتا ہے تو ہم غصہ کرتے ہیں اور عموماً غصہ کمزور پہ آتا ہے. کسی باکسر پہ غصہ عام طور پر نہیں بڑا سیانہ ہوتا ہے. غصہ بھی دیکھتا ہے, بالکل وہ اندھا نہیں ہوتا اور ہم اسے الاؤ کرتے ہیں. کسی درجے پہ ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم یہاں غصہ کر سکتے ہو یا وہاں غصہ کر سکتے ہو. اور یہ ایک ہمارے اندر آپ سمجھ لیں کیمیکل ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں, اور وہ جب بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر بے جان چیزوں پہ بھی ہم غصہ نکالتے ہیں, دیواروں پہ ٹھوکریں مارتے ہیں. اس کے لیے دوا استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہوگی. جیسے بلڈ پریشر بڑھا ہو تو کم ہو سکتا ہے تو ایسی دوا لی جا سکتی ہے ایسے موقعوں پہ جو آدھے گھنٹے میں آپ کا غصہ اس قدر ٹھنڈا کر دے کہ آپ اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. یاد رکھیں میں ٹرینکلائزر کی بات نہیں کر رہا, بلکہ ڈوپامین جو کہ غصے کا کیمیکل ہے اس کو کم کرنے والی دوا ہے. ڈوپامین بلاکرز ہوتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر آپ کو غصہ ایسا آتا ہے جس سے کہ آپ کو بعد میں ندامت اور خجل خواری ہوتی ہے یا کوئی سزا کا سامنا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے غصے کو آنے سے ذرا پہلے اندازہ لگا کے ایسی دوا لے سکتے ہیں. جیسے سر درد کے لیے آپ کبھی ماسٹون کھاتے ہیں تو مار دھاڑ کرنے سے, جھگڑا فساد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دوا لے سکتے ہیں. وہ سائیکیٹرک علاج کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک نسخہ ہے کہ حق سچ کی بات ضرور کرے, لیکن جو ہی وہ بات مکمل ہو جائے تو تحمل سے خاموشی اختیار کرے. تو اگر اثر ہونا ہوگا تو آپ کی بات کا ہو جائے گا. سحری کے ٹائم پہ زیادہ کھائیں تو اس سے روزہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ زیادہ کھائیں پئیں گے تو آپ کو سارا دن زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کم کھائیں گے تو کم پانی کی ضرورت پڑے گی. تو پانی تنگ کرتا ہے. سائنسی طور پر ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس سے توانائی صرف 4 گھنٹے ملتی ہے. اچھا. اور پھر ہمیں جو توانائی کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے 5ویں گھنٹے میں وہ اپنے جگر کی طرف کرنا پڑتا ہے. لہٰذا 1 پراٹھا کھائیں, 2 کھائیں, 3 کھائیں, اس سے روزہ آسانی سے نبھنے والا نہیں ہے. روزہ آسانی سے نبھے گا جب آپ اتنا کھائیں جو اگلے 4 گھنٹے نبھا دیں. اصل میں جو شوگر ہے ہمارے جو جگر میں سٹور شوگر ہوتی ہے وہ تقریباً 0.25 kg ہے.
اچھا پونا kg شوگر جو ہر وقت ہم اپنے جگر میں لیے پھرتے ہیں یہ ایمرجنسی میں کام آتی ہے، لہٰذا سحری کے ٹائم پہ اگر آپ فقط ایک گلاس دودھ پی لیں یا پانی پیٹ بھر کے پی لیں اور کھجوریں یا کوئی ایسی چیز کھا لیں تو سحری کے ٹائم پہ نارملی تو کوئی بھی انسان عام طور پر بہت زیادہ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو پراٹھے، قیمہ، دہی اور اس طرح کی چیزیں، کھجلے، پھیمیاں، یہ سب. اور افطاری کے ٹائم پہ پھر کھانا جو شروع کرتے ہیں لوگ تو تراویح تک کھاتے ہیں، تراویح کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر رات ساری. اب ایک نیا جھنجٹ ہے اسی طرح کہ رات کو سوتے نہیں، سحری تک جاگتے ہیں. اچھا یہ کوئی اصلاح کا پہلو اس میں نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں نہ، سحری سو کے جاگ کے پھر جب آپ کرتے ہیں طبیعت کے خلاف نیند سے جاگتے ہیں تو یہ بھی ایک ریاضت ہے. غصہ چاہے وہ غیرت کا معاملہ پھر آپ بنا لیں، جب غصہ ہی حرام ہے اور جب آپ کو غصہ نہیں آتا تو غیرت اور غصہ یہ آپس میں ستیلے بہن بھائی آپ سمجھ لیں. ڈاکٹر صاحب عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ویسے صحیح ہے بہت، زبان کا ذرا غصے والا ہے، دل کا بہت اچھا ہے. یا کوئی اپنے بارے میں کسی کو کہہ دیتا ہے یار میں دل کا بڑا اچھا ہوں، میری زبان سے اگر کسی وقت غصے کا اظہار ہو جائے تو یہ کیا لاجک ہے؟ یہ ڈکوسلا ہے. جب ہم غصہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں جی پیار محبت سے یا کچھ رشوت دے کے یا کسی طریقے سے خوش کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں تو یہ ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ دل کا اچھا ہے تو یہ ری انفورس کرتا ہے کہ وہ یہ طرز عمل جاری رکھے. لوگ گھروں میں ملازموں کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، پھر ان کو کچھ رقم دے دیتے ہیں. کوئی اپنے ماتحتوں کے ساتھ غصہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی ہو، تم پہ غصہ نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے. تو یہ سب ڈکوسلے ہیں، ان میں سے نکلنا پڑے گا. دیکھیں انسان کی جو سکت ہے وہ زیادہ ہے. انسان سٹریچ کر سکتا ہے، جیسے وہ چل سکتا ہے تو وہ بھاگ بھی سکتا ہے. انسان کے اندر ہر 4 گھنٹے بعد کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انسان بعض اوقات 24 گھنٹے بھی بڑی آسانی سے کھانے پینے کے بغیر رہ سکتا ہے. سو جو سکت ہے ہماری وہ غصے کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ اگر ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے غصے کو نہیں قریب آنے دینا تو سکت ہماری ضرور موجود ہے. لیکن اگر ہم اس کو آزمائیں گے نہیں، اپنے آپ کو سٹریچ نہیں کریں گے تو غصہ کرتے رہیں گے، اور جب غصہ کرتے رہیں گے تو پھر ندامت اٹھاتے رہیں گے، پھر اس کی قیمت ادا کرتے رہیں گے، اور یہ کافی بھاری قیمت ہوتی ہے جو ہم غصے کی ادا. مریض آدمی غصہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ مریض بھی ہے. یہ میں میڈیکل سائنس کی روح سے کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر ولیم جیمز جو کہ بابا سمجھے جاتے ہیں میڈیکل سائنس کے، تو ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کا کام ہے مریض کو خوش کرنا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور مریض کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر مجھے ڈائبٹیز ہے تو میں دوسروں کو ڈانٹتا پھروں، یا مجھے بلڈ پریشر ہے تو میں غصہ کرتا پھروں. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہمیں کوئی مرض ہوتا ہے کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے. تو مجھے سائنس بھی یہی تجویز کرتی ہے. میرے خیال میں 30 سیکنڈ یعنی آدھا منٹ اگر آپ بات کر لیتے ہیں تو دوسرے کے لیے اس کو بھی برداشت کرنا دوبھر ہو جاتا ہے. تو جب آپ تنقید کرتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو اس کو 1 منٹ کے اندر رکھیں اور پھر خاموشی اختیار رکھیں، پاز دے دیں. پاز سے زیادہ یعنی وقفے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے لب لباب کو دوسرے تک پہنچاتی ہے.